حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق پیٹرول 47 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق آئی ایم ایف کا درآمدی مشینری پر ٹیکس چھوٹ کی اجازت دینے سے انکار۔ اگر پیٹرول 47 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ یار وہ سوال ہی بڑا عجیب ہے، عام آدمی کا پہلے کیا بن رہا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ نہیں کر دیا، مطالبہ کمزور کرتا ہے، یہ حکم ہے پاکستان کے عوام جانتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آئی ایم ایف کو پاکستان کے عوام سے، عام آدمی سے کوئی دشمنی نہیں، بس اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ یہ ہم آئی ایم ایف کو جو ویلن بنا کے نا، وہ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں آ کے کرتے، دے آر دیئر ٹو ہیلپ یو، اسسٹ یو، یا جو بھی ہے ان کا کاروبار ہے بھائی، دھندا ہے ان کا۔ میں اگر زہر خریدنے جاتا ہوں اور پھر وہ کھا کے خودکشی کرتا ہوں تو اس میں زہر فروش کا تو کوئی قصور نہیں۔ جان بوجھ کے اس کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بڑا ویلن ہے، کوئی ویلن نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اچھا، آپ نے عام آدمی کا کیا بنے گا؟ عام آدمی کا 78 سال سے کیا بنا تھا جو اب کچھ بنے گا؟ بد سے بدتر ہوگا، اور کیا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے، بذات خود دیکھو بات سنو، یہ جو ہے نا کہ درآمدی مشینری پہ ٹیکس چھوٹ کی اجازت دینے سے انکار، اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، وہ دے تھنک بیٹر۔ لیکن دوسری طرف میں ایک اور بات انجوائے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیٹرول اگر پہلے تھا میرا خیال ہے 272، میں نے ابھی اطہر سے پوچھا ہے، اب 47 کے اضافے سے یہ پھر میرا خیال ہے ایک ایسی سٹیج آئے گی جب لوگ پیٹرول کو پرفیوم کے طور پہ استعمال کریں گے، اور لوگ پلٹ کے، جو بندہ پاس سے گزرے گا اور اس نے پیٹرول کا کو بطور پرفیوم یوز کیا ہوگا، لوگ اس کو مڑ کے دیکھیں گے۔ لیکن مجھے تو اب 47 کے نا یہ جو فگر سے خوف آنے لگا۔ 47 کو پاکستان بنا، پھر فارم 47 آیا، اب 47 یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بھی مبارک ہو، قوم کو بھی مبارک ہو، اللہ خیر صلی اللہ، اچھی خبر تو ہے کوئی نہیں، بٹ لیٹس، اب میرا خیال ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی شرمناک خبروں پہ کو انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے چونکہ سرکاری کھاتے ہوں دے، انہوں نے سارے سارا سرکاری کھاتے، عوام کی بوٹیاں کھا کے پلنے والے ان لوگوں کا یا ان کی نسلوں کا کیا انجام ہوگا، تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے، میں نہیں کو پروڈکٹ کرنا۔ آگے چلیں آپ۔ ہاں جی حسن صاحب، اگلی خبر بڑی افسوسناک ہے۔ ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ نے بیرون ملک جانے سے پہلے اپنی دوست کے پاس 67 تولے سونا امانتاً رکھوایا۔ واپسی پر جب سونے کا مطالبہ کیا تو اس کی دوست نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر کے اس کی لاش، ڈاکٹر وردہ کی لاش قریبی جنگل میں دفنا دی۔ تفتیش پر معلوم ہوا کہ ملزمہ نے لیڈی ڈاکٹر کا سونا گروی رکھوا کر 50 لاکھ بینک سے حاصل کیے تھے۔ 67 تولے سونا رکھ کے صرف 50 لاکھ، یہ میرا خیال ہے کہ نیم پاگل قسم کے لوگوں کا گروہ ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سمجھ لو کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ساتھ، آپ میرے بچوں کی طرح، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس معصوم ڈاکٹر کو علم نہیں ہوگا کہ وہ کس معاشرے اور کن لوگوں میں زندہ ہے، بالکل نہیں۔ پاکستانی معاشرہ اس لیول پہ آ گیا ہے جہاں اپنے سائے سے بھی ڈرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے سائے سے بھی خوف کھاؤ۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے پاکستان وہ سونا امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، تو ویسے تو قائد اعظم نے بھی امانت دی تھی پاکستان کی شکل میں۔ آپ 67 تولے سونا کو آج میں نے پڑھا ہے اور مزید مہنگا ہو گیا ہے، بہرحال تو بانی پاکستان کی امانت تھی، اس کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور آپ نے کہا نا ایک اور نہیں، ایک خبر بڑی افسوسناک، تو پچھلی بھی افسوسناک ہی تھی۔ اچھا، ایک شعر سن لو، یہاں میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، اور کمال ہے۔ میں نام مجھے یاد آ رہا ہے لیکن میں جان کے نہیں لے رہا، کہیں غلط نہ نکل جائے میرے منہ سے۔
آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا، آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا، وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں. یہ سونی مہیوال کا ہے نا قصہ مشہور کہ اس نے اپنی ران کا گوشت کھلا دیا تھا. نوبت یہاں تک نہ آ جائے کہ لوگوں کو اپنا گوشت کھلا کے اپنی اولادوں کو بھوک سے مرنے سے بچانا پڑے. جی ویسے حسن صاحب، آپ کے خیال میں کسی معاشرے کے زوال کے بڑے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ اس سوال کو پاکستانی معاشرے کے ساتھ جوڑیں تو یہ بتائیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم تو کھڑے نہیں ہیں، ہم کہاں لیٹے ہیں یا ہم کہاں رینگ رہے ہیں، یا جیسے نہیں کو معذور پیشہ ور جو ہوتے ہیں، یہ کیا ان کو کہتے ہیں، بھکاریوں کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ معذور آدمی کو ایک جگہ بٹھائے جاتے ہیں، شام کو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ساتھ اس کے پاس جو اس نے بیچارے نے کمایا ہوتا ہے. تو یہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ غلط ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھنا، مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سوائے ثواب کے اور جنت کے حوروں شوروں وہ بات سمجھ نہیں آتی. اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے جس پہ آدھا عمل بھی کر لو تو دنیا تمہارے لیے جنت بن سکتی ہے. دعوے کی بات. دیکھو ایک زمانے میں رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن کا ایک کے اصول بیان کیے جاتے تھے، اب وہ مکمل طور پہ بدل چکے ہیں. اب اس کے جو 9 پوائنٹس ہیں اس میں پہلا پوائنٹ ہے پابندی اوقات، پنکچویلٹی. نماز کیا سکھاتی ہے تمہیں؟ جو بہت سی چیزیں سکھاتی ہے ان میں پنکچویلٹی نمبر 1 ہے. ادھر 5 وقتہ نمازی کدی کدی ٹائم تے پہنچتے نہیں، توڑے نزدیک پتہ ہی کوئی نہیں، یہ اوقات ہی کوئی نہیں. اچھا، وہ یہ چونکہ سوچنے کی بیماری ہے، زندگی اذیت میں اسی لیے ہے. میں ہمیشہ اس بات پہ کڑتا ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ دین ان کی بات کرتے ہیں کلمہ کل مرتے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم ککھ نہیں پتا ہوتا، ہذا من فضل ربی ککھ نہیں پتا ہوتا. لیڈرشپ کی ایک پہچان، واپس لوٹ جاؤ. کیا انسان سازی، بس انسان بنا لو گے تو باقی سب کچھ وہ خود ہی بنا لیں گے. حضور نے کیا کیا تھا؟ ان جیسا پوری ہیومن ہسٹری میں ان کے پیروں کی خاک کوئی نہیں، چونکہ بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلانے، بڑے بڑے پتہ نہیں کلاکار آئے اس دنیا میں اور چلے گئے. انسان بنائے صرف ہمارے آقا نے. تو اگر ان کے تلووں کی خاک بھی ہے کوئی، اس کا فوکس ہونا چاہیے آدمیوں کو انسان بنانا. یہ ہوتی ہے گورننس. گورننس سے بھی جو تعریف کرتے ہیں نا، سڑکیں بنانا، پل بنانا، نہیں، آدمیوں کو انسان بنانا. دس از کالڈ لیڈرشپ. لیکن جو کرپٹ ہوگا، خود چور چکار کھانے، اور کل کے آپ نے بتایا تھا نا اسمبلی میں پتہ نہیں 50,000 اوقات دیکھو انہوں نے، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے. سو دس از واٹ یور، یہ مٹیریل ہے، یہ ہم ہے. اچھا دیکھو بات سنو، یہ اتنے جاہل لوگ ہیں، یہ سب کے سب جتنے ہیں نا، یہ پورے دا پورا کردہ کی ہے اقتصادیات اقتصادیات اقتصادیات، یوں کر دیں گے، بھوں کر دیں گے، بھوکے مر رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے، پھر بھی عقل نہیں آ رہے. اقتصادیات کا تعلق بھی اخلاقیات سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اخلاقیات کی بہت طویل فہرست ہے کہ آپ نے مجھے اگر نا جھاڑو لگانے کا کام دے دیا نا مریم، اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ میرے جیسا اچھا جھاڑو کوئی نہ لگائے. یہ اخلاقیات ہے. اس کی 1 کروڑ 1 قسمیں ہیں. یہاں بڑی بڑی بات بناتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو. اگر تم اپنا کام دیانتداری سے نہیں کر رہا، تم سے زیادہ بدتر
ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. میری ایبلٹی کم ہے تو دیٹ از ڈفرینٹ. اچھا معاف کرنا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے 2-3 دن سے. اچھا پاکستان میں اقتصادی تباہی کی بات ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے. کوئی میں نے باحیا ایسا نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ اخلاقی انحطاط ہمارا عروج پہ ہے. انحطاط عروج پہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں. اور اچھا میں نے کہا نا کہ بیماری ہے، میں 2 بجے رات آنکھ کھل جائے تو ظاہر ہے میں تو ٹی وی تو مجھے نہیں ہے، اخلاق سو رہا ہوتا ہے تو میں تو ٹی وی بھی نہیں لگا سکتا، یا پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. مجھے اچانک خیال آیا کہ پاکستان میں اقتصادیات سے اخلاقیات تباہ، اس کے نتیجے میں یہ کرپشن اخلاقیات کا، اس کے کام چوری، چھٹیاں، جیسے اسمبلی میں فون کرا کے حاضری لگوا لیتے ہیں تاکہ پیسے نہ کٹیں. واٹ از دس؟ اچھا نمبر 1 اخلاقیات مکمل طور پہ تباہ ہے. ابھی آپ نے ڈاکٹر وردہ کا جو قصہ سنایا، ایسے قصے روز چلتے ہیں. بچہ میں نہ اپنا کو ڈگے پھر سمجھ آوے. اچھا تیسرا پاکستان میں، یہ میں نے ابھی ڈسکور کیا. ڈسکور کیا؟ سامنے ہے. ہم اندھے لوگ ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں اندھے ہیں، نظر نہیں آتا. دیکھو بات سنو، یہ 80 کی دہائی تک تخلیق کی اقتصادی تباہی، پہلے اخلاقی تباہی، پھر اقتصادی تباہی، اور تیسری غور کرو ان کے نتیجے میں تخلیقی تباہی. اب سنتے جاؤ. آئی ایم سوری ان ویور سے جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوگی. 80 کی دہائی کی بات کریں تو اس وقت کو 10 کروڑ کے قریب آبادی تھی. آج یہ 28 کے قریب ہے، 29 کے قریب ہے، 28-29 کے کم از کم درمیان. اس وقت کتنی تھی؟ 9-10 کروڑ آبادی. اچھا 2023 کی مردم شماری کے مطابق 24 کروڑ 15 لاکھ. اب 25 کے اختتام پر 26 ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ، بہت کم آبادی آج کی نسبت. مریم سنو ذرا، شاعری سے شروع کر لیتے ہیں. چلو کیونکہ میں بھی ٹوٹا پجا شاعر ہوں. آج کوئی فیض ہے، کوئی منیر نیازی ہے، کوئی احمد ندیم قاسمی ہے، کوئی ناصر کاظمی ہے، کوئی حبیب جالب ہے، کوئی ظہیر کشمیری ہے؟ بولو. نہیں حضرت. آپ کے دادا بھی اس وقت نا 90+ ہوں گے. بتاؤ مجھے ظفر بھائی کی ایج کتنی ہے؟ حضرت صاحب 96. بس ان کا نام نہیں میں لیتا، یہ ان دنوں کی یادگار ہے. کنگال بولو کوئی، تم ہے ہمت کوئی آج ان کے پائے کا کو بندہ ہو. اچھا پنجابی شاعری میں استاد دامن ہے کوئی نجم حسین سید ہے، ابیر ابو ذری ہے، پلس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، بادوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی. اچھا خیر وہ ذرا مزاح کے انداز میں شاید. انور مسعود، مزاح نگاری کے میدان میں پترس کی کوئی خاک ہے، اس کی جوٹھن بھی ہے کوئی. مشتاق یوسفی، سبحان اللہ، کرنل شفیق الرحمان، واہ ان کی گود میں پرورش پائی ہم لوگوں نے. میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں جانتا. مشتاق یوسفی صاحب سے میں ایک بار ملا ہوں، نسرین ہوتی تھی کراچی میں، پرونشل یا کیا پتہ نہیں. بارہ کرنل شفیق الرحمان، کرنل اچھا گلوکار. میں کدھر جا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں. سوچو گلوکاروں میں مہدی حسن، امانت علی خان، نصرت فتح علی خان، نور جہاں، ملکہ پکھراج، سبحان اللہ، اقبال بانو، فریدہ خانم، روشن آرا بیگم، توبہ، احمد رشدی، سلیم رضا، زبیدہ خانم. یہ چند نام لے رہا ہوں میں. موسیقاروں میں خواجہ خورشید انور، میری تصویر ہے بابا چشتی جی کے ساتھ، رشید اترے، ماسٹر عبداللہ. کوئی ہے؟ ٹٹ پونجیے ہیں سنگروں میں کیا پھرتے ہیں، یہ ٹنگوں سے گاتے ہیں، پتہ نہیں کی اداکاریاں کر دے، نہ شاعری ہوتی ہے نہ آوازیں ان کی مکروسی ہیں. اچھا فلمی گیت نگار میں احمد رائی صاحب، حزین قادری صاحب،
سیف الدین سیف, قتیل شفائی, یہ میں فلمی گیت نگاروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی جگہ بہت بڑے. اچھا اب بتاؤ کتنے مقدمے عالی شان آدمی پہ بنائے تم نے, کیا کیا خطابات دیے, وہ باز نہیں آیا. سعادت حسن منٹو, سبحان اللہ, بر صغیر کی اردو کی تاریخ میں اس جیسا ہے کوئی؟ عبداللہ حسین, اشفاق احمد مرحوم, ان کی جو بیگم تھی بانو قدسیہ, شوکت صدیقی, انتظار حسین. ٹی وی پروڈیوسر دیکھ لو آج کل چپڑ گنا دیے نا, یہ یاور حیات, ایم این ایچ, شہزاد خلیل, نصرت ٹھاکر وغیرہ. اچھا ڈرامہ نگاروں میں پھر اشفاق صاحب, امجد اسلام امجد, حسینہ معین, منو بھائی, یونس شابید, اصغر ندیم سید. فلم کے ڈائریکٹرز دیکھ لو, ایس سلمان, ریاض شاہد, نذر اسلام, کمال پاشا, انور کمال پاشا صاحب, شباب کی رانوی. حالانکہ ان پہ چربا سازی کا تھا, لیکن زیرو سے اٹھ کے اس آدمی نے بہت بڑا ایک اسٹوڈیو بنایا اب فلم انڈسٹری کا. وہ اچھا مصوری کے شعبے, وہ خدا کی قسم حال آیا جب مجھے خیال آیا کہ ہماری اخلاقیات بھی بیڑا غرق, ہماری اقتصادیات بھی بیڑا غرق, تخلیقات کے میدان میں بھی. اچھا سنو, مصوری گل جی, شاکر علی, صادقین, استاد علا بخش, سعید اختر, چغتائی, اینا مولکا, اقبال مہدی, ظہور الاخلاق. یار صحافت میں کوئی حسین نے کی ہے, کوئی منہاج بھرنا ہے. سیاستدانوں میں ملک معراج خالد, کئی نام ہیں, نواب زادہ نصر اللہ تھے, حسین چیئے گھر پھونک تماشا دیکھ, نواب زادہ ساری زندگی میں پتہ نہیں کھولی جائی تیرے اپنا کم کر دے. اچھا حسین شہید سور وردی, مراج محمد خان, ایک تو ملک معراج خالد تھے نا. اچھا بابائے سوشلزم شیخ رشید, یا ہن کہڑے نظر تھے ٹائیں کوٹ چڑھائے. اچھا ڈاکٹر مبشر حسن, ان کی اولاد نہیں تھی, وہ کتوں سے بڑا کھیلتے رہتے تھے, تو میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. میرا آفس مین بلوارڈ میں سامنے والی بلڈنگ میں, ان کے گھر کے رائٹ اپوزٹ کارنر کی بلڈنگ میرا. اچھا ان کی کتاب ہے, انہوں نے مجھے عنایت کی تھی, رزم زندگی. اچھا وہ کرکٹ تک فوت ہو چکی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ کچھ بھی نہیں رہ گیا, تمہارا اسکواش تھا, ہاکی تھی, ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا. کرکٹ میں ابھی لولی لنگڑی لگی پھر رہی. اچھا مجھے اس سے دلچسپی نہیں, لیکن میں بتا, ادارے تھے یہاں, میں ان کا بچہ ہوں, انہوں نے مجھے پالا, ذہنی میری پرورش کی, تربیت کی. کون؟ ریڈیو پاکستان. جاؤ جا کے دیکھو ویرانہ, ایسی ایسی بھلائیں پھرتی تھیں وہاں, ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے. وہ سر پہ ہاتھ رکھتے, ہاں بیٹا کیا حال ہے, تو پھول کے کپا ہو جاتے. سبحان. اچھا ریڈیو پاکستان آج ویرانہ ہے, بہت بڑا ایک کلچرل سینٹر تھا ٹی وی پاکستان ٹیلی, جاؤ جا کے دیکھو. قبرستان, اس کے بعد آگے چلو, پاک ٹی ہاؤس, سبحان اللہ, کافی ہاؤس, سبحان اللہ, آگے چلتے جاؤ. اسٹوڈیوز تھے, ان میں ایک اپنی خاص طرح کی. تو تخلیق کار ختم ہو گئے, سب کچھ اجڑ گیا. یعنی اخلاقیات آبادی کئی گنا بڑھ گئی, ان جیسے بندے پیدا ہی ہونے بند ہو گئے. تو غور کرو تمہارا مستقبل کیا ہے, مستقبل کیا ہونا ہے, اب یہی ہمارا مستقبل ہے. چلو آگے چلو. بہت خوب. لیکن یہ بھیانک قسم کے لوگ ہیں, یہ چالو قسم کے لوگ ہیں, ڈنگ ٹپاؤ, ان کا ویژن ہی کوئی نہیں کہ ہمارے ساتھ کہاں کبھی سنا, کبھی جو مسئلہ میں نے اٹھایا آج, اخلاقیات کی بات بھی کوئی نہیں کرتا. لگے رہتے, یوں کر دیں گے, بوں کر دیں گے, کخ بھی نہیں کرو گے.